اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، پس اللہ رب العزت نے اس کی طرف رجوع فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب یأتینکم، ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، تو فمن تبع ہدای، جس نے بھی ہماری ہدایت کی تابع فرمانی کی، اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات بینات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے اس درس میں اللہ رب العزت نے وہ جو واقعہ بیان فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، گویا اس رکوع کا اختتام بھی ہو رہا ہے اور اس رکوع میں اس واقعے کا کنکلوژن بھی واضح ہو رہا ہے۔ پچھلے سارے رکوع میں حضرت آدم کی تخلیق کا اعلان اور فرشتوں کا اس کے اوپر اعتراض، پھر فرشتوں کو جواب، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر ان کو سجدہ کرنے کا حکم، پھر ابلیس کا سجدے سے انکار، پھر اللہ رب العزت نے ابلیس کو جو مہلت دی اس کا ذکر، پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ابلیس نے جو حضرت آدم و حوا کو جو لغزش میں مبتلا کیا اس کا ذکر، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو سکونت جنت میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کا پھل کھانے کا، پھر لغزش کا۔ اس کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ دنیا میں بھیجنے کا کلی طور پہ فیصلہ کر لیا گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ جو لغزش کی تھی نا، یہاں پہ میں نے پچھلے درس میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وہ تھی تقدیر الہی کی، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یہاں پر بھی میں اسی بات کو بنیاد بنا کر آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں نا کہ ہم سارے انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہیں، تو کلی طور پہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ تقدیر الہی میں اللہ رب العزت نے یہ بنا دیا سلسلہ، چونکہ وہ تقدیر کے طور پہ انسان کو سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کو کرنا کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر ایسا ہوتا تو یہ کلمہ کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جو آج کے درس کی ابتدا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ آگے ایک سورت میں اللہ رب العزت نے 8ویں 9ویں پارے میں وہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب وہ دانہ کھایا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار ہوا، تو پھر احساس ہوا، اوہ میں نے تو لغزش کر دی، میں نے تو غلطی کر دی۔ اب آدم نے اپنی اولاد کو ایک انداز سکھانا تھا نا
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربه، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے۔ اگر یوں یہاں پہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے آدم کو یہ کلمات سکھانے ہی تھے تو وہ لغزش ہی نہ کروائی جاتی۔ یہاں پہ وہی میں ذکر کروں گا، تقدیر الہی کا، قضاء الہی کا، حکم الہی کا، امر الہی کا۔ امر یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا یہاں پہ، صوفی بزرگ نے بڑی پیاری بات، کہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے اور میرے طرف پلٹے، یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو اور ہاں پسند آتا ہے کہ انسان اللہ کریم کی طرف پلٹے، گڑ گڑائے، اپنے آنسو بہائے، اپنی ناتوانی کا اظہار کرے اور اللہ اسے بخش دے۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے اس عبادت سے جو انسان عبادت کرے، راتوں کو جاگے اور بڑملا کہے کہ میں عابد ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ عابد سے یہ گناہگار انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا۔ اور انداز کیا تھا؟ انداز بڑا ہی لجاجت والا تھا، بڑا ہی کریمانہ تھا۔ میں نے یہاں پہ پیچھے ایک پچھلے درس میں ایک کلمہ گزرا ہے نا، فتکونا من الظالمین، کہ وہ دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اور ایک جگہ پہ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بھی ارشاد فرمایا ظلوماً جہولا، کہ وہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ تو گویا یہ کلمات کہہ کے اللہ رب العزت انسان کے عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسا ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم بھی کر بیٹھتا ہے، پھر گڑ گڑاتا بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو کلمات بھی وہ سکھائے، ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم تو کر لیا، انفسنا، اپنی جان کے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کیسے لجاجت کے والے کلمات ہیں، اگر تم نے معاف نہ کر دیا ہمیں۔ گویا معافی کا اظہار بھی تم سے ہے، معاف کرنے والے بھی تم ہو، اور ہم تو ظلم کرنے والے اپنی جانوں پہ اوپر۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم ہم پر نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے نا، تو فتاب علیہ، بار بار بہت ساری روایات ہیں کتنا عرصہ حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے، اس کی التجا کرتے رہے، کتنا عرصہ کرتے رہے، مختلف روایات ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دعا کر کر کے، رو رو کے اپنی آنکھوں سے کہ مختلف قسم کے بینائی اور مختلف قسم کے گڑے اور اتنی شدت سے روتے تھے۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ مخلوق خدا حضرت آدم کی طرف رجوع کرتی تھی کہ انسان کو اللہ نے نیچے اتارا تو اتنی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ روتا ہے کہ پوری مخلوق اس کی گڑ گڑاہٹ سن کر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی التجا میں جو ہے نا وہ وارفتگی تھی، اور اتنی تشنگی تھی، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا جب وہ روتے تھے۔ فتاب علیہ، دیکھیں جتنا انسان کی آواز میں سوز ہوگا نا، جتنا گداز ہوگا، جتنی اپنی لجاجت کا ذکر کرے گا، اتنا ہی اللہ کریم کو اپنی ذات کے قریب پائے گا۔ یہاں پہ ہے فتاب علیہ، فتاب، اتاب یتوب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو اس کے دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، بار بار وہ دروازہ آپ ناک کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ 3 دفعہ ناک کرنے والا نہیں میں کہہ رہا، بار بار ناک کرتے، کبھی تو وہ کھولے گا نا، کبھی تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا نا، کبھی تو وہ آپ کی طرف مڑے گا نا۔ تو یہاں پہ ہے فتاب علیہ کہ اللہ رب العزت نے جب آدم نے بار بار وہ کلمات بولے نا اللہ کی حضور، تو اللہ رب العزت کی ذات طیبہ نے پھر رجوع فرمایا۔ پھر عام انسان کا رجوع کرنا، عام انسان کا بندے کے اوپر دیکھنا اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن رب کا دیکھنا اور طرح کا ہوتا ہے، وہ کمال کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہاں اب دیکھیے نوید جاں فضا کیا سنائی، انہو هو التواب الرحیم۔ تواب بھی
بلاغت کا وہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ وہ تو انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے، فعیل کا وزن رحیم پہ ہے، وہ تو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تو یہ وہ چلن ہے جو انسان کو سکھانا مقصود تھا، یہ وہ روایت ہے جو آدم کی اولاد کو سکھانا مقصود تھی کہ جب تمہارے باپ نے اتنی لجاجت کے ساتھ اپنی معافی مانگی نا، تو تم بھی اللہ کے حضور اپنی لجاجت کے ساتھ معافی مانگا کرو، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ قضائے الہی کو بیان فرمایا، دوسری آیت مبارکہ میں اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا قضاء اور اپنا فیصلہ یہ فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب تم سارے، پہلے پچھلے درس میں تھا نا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو کہا کہ اہبطوا، کہ اب تم اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم اتر جاؤ اور بعض کے دشمن ہوں گے، پچھلے درس میں بیان فرمایا۔ اور اس درس میں ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سارے انسان جا کے زمین میں بس جاؤ۔ گویا آدم علیہ السلام کی یہی وہ امر الہی تھا جس کا میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی پوری ذریت اب زمین میں پنپے گی، زمین میں رہے گی، جنت میں نہیں رہے گی۔ تو وہ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے تو ذریت پوری کی پوری زمین میں آ گئی۔ جب زمین میں آئی نا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب معاملہ تمہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کا ہوگا۔ کیسے پیش کرنے کا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں اپنی طرف سے تمہاری ہدایت تمہاری طرف بھیجوں گا۔ لہٰذا جس نے ہدایت قبول کر لی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ، جس نے ہدایت قبول کر لی وہ ایک پلڑے میں ہو جائیں گے، جنہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا وہ ایک پلڑے میں ہو جائیں گے۔ یہاں سے سامعین گرامی حضرت آدم کی ذریت کے دو بڑے گروپ تشکیل دے دیے گئے، ایک جس کی طرف ہدایت آئی اور اس نے قبول کر لی، دوسری جس کی طرف ہدایت آئی اور اس نے قبول نہیں کی۔ یہ دو بڑے گروپ بن گئے، اور دو بڑے گروپ، ایک صاحب ایمان ہے اور ایک صاحب کفر ہے۔ صاحب ایمان کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن تبع ہدایا، جس نے بھی اتباع کی، ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ نیک اور اس پلڑے میں جا کے شامل ہو جائیں گے جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام رہے گا، اور وہ اللہ رب العزت کا انعام ان کو خوف سے بھی مبرہ کر دے گا، غم سے بھی مبرہ کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ رب العزت نے جن کو اپنا ولی اور دوست بنایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اتباع قبول کی نا وہ اللہ کے دوست بھی بن جائیں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اچھا، خوف اور غم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ خوف جب چیز پاس ہو تو ہوتا ہے، اور غم جب چیز چلی جائے تو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خوف جب دولت ہو، مال ہو، اولاد ہو، پاس ہو نا تو خوف ہوتا ہے کہ یہ چھن جائے گی، ڈر رہتا ہے نا، خوف، تو یہ چھن جائے گی۔ اب جب وہ اولاد چلی جائے، مال چلا جائے تو غم آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دو بنیادی طور پہ انسان کو چیزیں تکلیف دیتی ہیں، غم تکلیف دیتا ہے، خوف تکلیف دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی انجہانی خبر مل جائے نا تو اکثر اوقات انسان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ غم ہے جو انسان برداشت نہیں کرتا۔ اللہ والوں کے لیے ایسی کیفیت نہیں بنتی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو اللہ رب العزت صبر کی جو نا وہ خوشخبری عطا کرتا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا نا ایک گروہ، دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے آخری آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ دوسرا گروہ بھی سن لے، جس نے ہدایت قبول کر لی اس کو تو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ دوسرا گروہ بھی سن لے، جو ہدایت قبول نہیں کرے گا وہ کفر کرے گا، لازمی طور پہ دوسرا گروہ ہو گیا نا۔ اور دوسرا گروہ ہی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس نے ہماری آیتوں کو بھی جھٹلایا، اس نے کفر بھی کیا۔ اولئک اصحاب النار، ان کو برملا ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ آگ والے ہیں، اور صرف ایک لمحے کے لیے نہیں آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون،
وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ جہنم کی آگ ہے۔ سامعین گرامی، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا، جس نے اتباع قبول کر لی آدم کی اولاد میں سے، اس پر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا، اور جس نے قبول نہ کی وہ اصحاب النار ہوں گے، اور وہ دائماً ابدا اس آگ میں رہیں گے، اور وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔